ویلکم بیک ناظرین. بریک پر جانے سے پہلے حسن نثار صاحب نے بڑا انٹرسٹنگ تجزیہ دیا, کافی حد تک تلخ بھی کہہ سکتے ہیں لیکن تلخ حقیقتیں ہیں جو وہ باتیں کر رہے تھے. لیکن میں ایئر مارشل ریٹائرڈ شاہد لطیف صاحب سے یہ کہوں گی, شاہد صاحب آپ کس حد تک اگری کریں گے حسن نثار کی اس بات پہ کہ کمزور کا غصہ ندامت پر ہی ختم ہوتا ہے؟ جی دیکھیں, یہ بات بالکل بجا ہے اور اس میں تو کوئی ڈس ایگریمنٹ ہے ہی نہیں, مگر میں اس پورے مسئلے کو ایک اور زاویے سے دیکھنا چاہوں گا. حسن صاحب نے علامہ اقبال کا ذکر کیا, دانشور تھے, مفکر تھے, اور ہم ان کے وزڈم کو بخوبی جانتے بھی ہیں, مانتے بھی ہیں. دیکھیں, انہوں نے ہی کہا تھا, اور انہوں نے جو یہ اسپرٹ تھی قرآن مجید سے پک کی تھی کہ قرآن مجید میں کہا گیا ہے کہ ان اللہ لا یغیر ما لقوم حتی یغیروا ما بانفسکم, کہ اللہ تعالیٰ نے آج تک کسی قوم کی حالت نہیں بدلی جب تک اس قوم کو اپنی خود حالت بدلنے کا احساس نہ ہوا. تو اسی کو علامہ اقبال نے کہا کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی, نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت کے بدلنے کا. بات یہ ہے جی کہ یہ سارے مسائل تو ہم پچھلے 60-65 برس سے کنفرنٹ بھی کر رہے ہیں, اور یہ مسائل اور ان کی جو شدت ہے اس کو بھگت بھی رہے ہیں. مگر دیکھنا ہمیں یہ ہے کہ کیونکہ جب تک آپ کسی مسئلے کا حل نہیں سوچتے وہ مسئلہ تو اپنی جگہ رہے گا, اور یہی حال ہمارا 65 سال سے چل رہا ہے. آپ یہ دیکھیے, موجودہ حکومت کو فار ایگزامپل لیجئے, اور اس سے پچھلی حکومت جو تھی, یہ تو ایک طے شدہ بات ہے کہ اس ملک میں جو بھی حکومتیں لائی گئیں وہ بالکل امریکن مرضی کے مطابق, ان کے ایجنڈا کے مطابق یہاں ان حکومتوں کو قائم کیا گیا. زیادہ تر ملٹری ریجیمز کو پریفر کیا گیا کیونکہ وہ ون ونڈو آپریشن تھا, ان کے لیے اس ملک کو کنٹرول کرنا آسان تھا. اس مرتبہ جو حکومت لائی گئی وہ دیکھیے, کیونکہ ایک ملٹری رجیم کے لیے اب ماحول سازگار نہیں تھا, تو لہٰذا ایک بہت ہی کمزور حکومت, سویلین حکومت, جس کو ڈیموکریسی کا نام دے کے NRO کی فارم میں انہوں نے یہاں پہ انسٹال کر دی. امریکن ایجنڈا ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے, اور جب تک ہم یہ نہیں سمجھیں گے کہ جو ان کا ایک پراپر پروگرام شروع انہوں نے کیا کمیونزم کو ڈیفیٹ کرنے کے بعد ان دی ارلی 90s, جس کو آپ نیو ورلڈ آرڈر کے نام سے جانتے ہیں, اس میں باقاعدہ ایک پلاننگ کی گئی, اور اس پلاننگ میں ملٹری وارز اور ملٹری پریزنس کو ایکسپینڈ کرنا مڈل ایسٹ کے علاقے میں اس کا ایک حصہ تھا. اس کے تحت آپ نے دیکھا کہ لیبیا, عراق, سیریا, یمن, اور اب آپ کے سامنے یہ ایک بفر زون بنتی ہے جس کو آپ کہتے ہیں ایران, پاکستان اور افغانستان. کیونکہ اس سے پہلے وہ سینٹرل ایشین ریپبلکس کے تحت وہاں پہ بھی ویک حکومتیں, اسٹوائل سوویت یونین کے ٹوٹنے کے بعد وہاں پہ ویک وہ جو تھیں حکومتیں, وہ پیدا کرنے سے ان کو ایشیا, سینٹرل ایشیا کا کنٹرول بھی ان کے ہاتھ میں آ گیا. اب یہ جو جس کو آپ اب جس ریجن کو آپ ایک اسٹریٹجک وائڈ سمجھتے ہیں, یہ بہت کلیئر بات ہے کہ اب یہ اس کی باری ہے, اور اس کو ڈیل کرنا آسان نہیں ہے, کیونکہ ایران ایک جو ہے وہ اتنی آسانی سے قابو آنے والا ملک نہیں ہے. یہاں انہوں نے اپنی گورنمنٹس انسٹال کی ہوئی ہیں, مگر ہم ایک نیوکلیئر پاور ہیں. یہاں پہ بھی انہوں نے اپنا وہی ایجنڈا اپلائی کرنا ہے, لہٰذا آپ مشکلات اور تکلیفات, کبھی مہنگائی کی. ایئر مارشل صاحب, آپ کی بات میں اگری کروں گی, کوئی بھی سننے والا اگری کرے گا, لیکن یہاں پر پوائنٹ یہ ہے کہ ایران تو شاید اپنا دفاع کر لے کیونکہ وہ ایک ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں. پاکستان کا کیا ہوگا؟ کیونکہ اگر آپ جیسے کہ خود کہہ رہے ہیں کہ یہ ویک گورنمنٹ ہے اور حکومت کہتی ہے کہ وہ جمہوری طریقے سے ووٹ لے کر آئے ہیں, اب یہاں پر سوال, اور وار آن ٹیرر ان کو جو ہے جہیز میں ملا ہے, مطلب جب سے ان کو ملک ملا ہے تو وار آن ٹیرر بھی ساتھ میں مل گئی ہے. فورن پالیسی ٹو کرنا, کس کی ٹو کرنی ہے یہ ابھی تک جمہوری حکومت نے ڈیسائیڈ نہیں کیا, نہ ان کو وہ طاقتیں دی گئیں یا ان کو وہ فیصلے کرنے کی صلاحیتیں دی گئیں کہ یہ فیصلہ کر سکیں. تو اب جمہوری حکومت کو ایک حد تک کرپشن کے علاوہ اگر آپ بات کرتے ہیں تو اس کو الزام دینا از اٹ فیئر؟ کیونکہ حکومت تو ٹھیک ہے, آپ تو خود بھی کہہ رہے ہیں نا کمزور حکومت ہے, تو پھر اب یہ کہنا تو ساری باتیں تو اسٹیبلشمنٹ پہ گر جاتی ہیں نا آ کے, کہ سارے ڈیسیجنز تو انہوں نے لیے. اور اسٹریٹجک ڈیپتھ والی اگر آپ بات یاد کریں تھوڑا سا پاسٹ کے اندر, جیسے آپ نے اگزامپل دی, تو افغانستان کو بھی صوبہ بنانے کا خیال ذہن میں تھا. تو مطلب یہ ساری جو پلاننگ ہوئی ہے یہ تو اسٹیبلشمنٹ نے کی نا.
دیکھیں بات یہ ہے جی کہ اگر ہم بلیم گیم میں ہی رہیں گے تو پھر یہ معاملے تو چلتے رہیں گے. بات یہ ہے کہ یہ جمہوری حکومت 4 سال پہلے جب انسٹال ہوئی تھی تو کیا انہوں نے پالیسیز کو ریویو نہیں کرنا تھا؟ اور اگر پالیسی کو ریویو انہوں نے نہیں کیا, لیکن ان کو رائٹ کون دیتا؟ اور پھر اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ وزیر اعظم نے ایک بیان دیا ہے, وہ کچھ سوچ کے دیا ہوگا نا. اوکے, تو اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ, آر وی دیئر فور ریئلی سیئنگ کہ جو ان کے ساری منصوبہ بندی ہے وہ اب پوری کرنے کا وقت آ گیا؟ یعنی ایک طرف آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ انہیں نہیں کرنے دیتی. اب آپ یہ دیکھیے کہ پچھلے 4 سال سے اسٹیبلشمنٹ تو ایک طرف ہو کے بیٹھی ہوئی ہے. کتنے موقع آئے جب اسٹیبلشمنٹ کو سٹارٹنگ فرام دی لانگ مارچ, وہ جو لائرز موومنٹ تھی, کیا وہ موقع نہیں تھا کہ اسٹیبلشمنٹ ٹیک اوور کر لیتی؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہانے سازی ہے. اسٹیبلشمنٹ ہیز کم آؤٹ ویری کلین, بڑا کلیئرلی انہوں نے بتا دیا ہے کہ یہ آپ کا کام ہے, فورن پالیسی آپ کا کام ہے, سیکیورٹی ہمارا کام ہے, جو آپ کہیں گے اس کے مطابق ہم چلیں گے. یہ بات اب کنفرنٹ کرنے کا وقت آ گیا ہے, اس کو طے کرنا ہوگا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ قوم اب اس کا جج ہے. جس طرح یہ آپ نے ڈیفنس آف پاکستان کے نام سے ایک چھوٹا سا پریشر گروپ قائم کیا ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب ریجنل علاقوں میں پریشر گروپس فارم ہونے چاہیے اور یہ بالکل سامنے آ جانا چاہیے کہ اس ملک کو کون رن کر رہا ہے اور وہ جو ان کا ایجنڈا ہے جس کے تحت یہاں انہوں نے قوموں کو ڈی سٹیبلائز بھی کرنا ہے. دیکھیں ان کا کام یہ ہے, جو اس ایجنڈے کے تحت, نیو ورلڈ آرڈر کے تحت جو پلاننگ ہے وہ یہی ہے کہ ان پر کنٹرول کرنے کے لیے انہیں ان علاقوں کو ویک کرنا ہے, انہیں ڈیوائیڈ کرنا ہے. اگر ڈیوائیڈ نہیں ہوتا تو ڈسرپٹ کریں. میں تھوڑا سا حسن نثار صاحب سے یہاں پر پوائنٹ آف ویو لوں گی. میں شاید تھوڑا سا اس پہ تجزیہ لوں گی کہ 4 سال سے اسٹیبلشمنٹ نثار صاحب سائیڈ پر بیٹھی ہوئی ہے. حکومت نے ڈیفینیٹلی پاور میں آنے کے بعد جو سٹرگل یا باتیں اب وہ کر رہے ہیں, یہ 4 سال پہلے کر لیتے تو زیادہ بہتر ہو جاتا. لیکن کیا حکومت اس پوزیشن میں کبھی بھی تھی کہ وہ یہ ڈیسیژنز لے؟ میں نہیں جی اس تھیسس کے ساتھ ایگری کرتا کہ اسٹیبلشمنٹ سائٹ پہ بیٹھی. ڈائریکٹ ٹیک اوور اور بات ہے, لیکن پیچھے پچھلی نشست پہ بیٹھ کے ڈکٹیٹ کرنا, the way you tell your chauffeur کہ بھئی تم نے فلاں جگہ جانا ہے اور فلاں رستے سے جانا ہے, سٹیئرنگ پہ آپ نہیں بیٹھے بھلے, لیکن یہ تو سوچنا ہی میرا خیال ہے اپنے ساتھ زیادتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ عضو معطل بن کے بیٹھی ہے اور یہ اس طرح کا ٹولہ جو ہے اس کو انہوں نے این او سی دے دیا ہے کہ جو دل چاہے کرو, ٹھیک ہے, گو ہیڈ, یو کین کال دی شاٹ. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ ان کی اسٹیبلشمنٹ کی کنسنٹ کے بغیر, ان کے اپروول کے بغیر یہ اس طرح کا کوئی حرکت کر سکیں. اس میں ایک فیکٹر پلیز آپ ذہن میں رکھیں کہ خارجہ تعلقات کا انحصار آپ کے اندرونی معاملات کے ساتھ ہوتا ہے. بالکل. باقی ہے یہ جملے بازی ساری, سوورنٹی اور فلانا ڈمکانا, کون سی جس کے وہ کہتے ہیں جس کے گھردانے اس کے کملے بھی سیانے. ہمارے ہاں تو اللہ معاف کرے رہی کچھ نہیں گیا. تو یہ اس طرح کے ملک میں یہ بیٹھ کے ایڈیٹوریلز لکھنے اور بڑکیں مارنی, سوورنٹی ہے اور یہ ہے اور وہ کر دیں گے. اچھا ان کو اتنی تمیز نہیں ہے. میں ریسنٹلی ایک تھیسس پڑھ رہا تھا, ورلڈ آفٹر 100 years, بیوٹیفل بک. تو اس میں میں صرف ایک لائن آپ کو عرض کر دیتا ہوں. وہ آتھر نے لکھا ہے کہ امریکہ جو ہے نا وہ کوئی جنگ جیتنا نہیں چاہتا. اب یہ یہاں کے نیم خاندہ سے جو لوگ ہیں ان پڑھ, وہ کہہ رہے ہیں امریکہ وہ طالبان سے مذاکرات کے لیے بھیک مانگ رہا ہے, فلانا ہے, وہ جانے کا پلان کر رہا ہے, وہ جانے والا. ستیہ ناش, جوتے مار مار کے اس نے بھرکس نکال دیا ہے 10 سال. وہ اپنی مرضی سے آئے تھے, اپنی مرضی سے جائیں گے. وہ افغانستان کو پیک کر کے جیب میں ڈال کے لے جائیں. کیا سٹیوپڈ باتیں کرتے ہیں. پریزنس ان کی پھر بھی رہے گی, ان کے انگوٹھے کے نیچے رہے گا معاملہ. ٹھیک ہے, اب تو وہ پریزنس بڑھانے کے لیے تو پاکستان کا استعمال بھی کر رہے ہیں نثار صاحب. یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے, بلوچ لیڈر بول رہے ہیں, کیوں بول رہے ہیں, کس کی بیکنگ پہ بول رہے ہیں, یہ بھی تو چیزیں. بیکنگ نہیں, آپ دیکھیں, نہیں, بیکنگ از سیکنڈری. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر میرے اپنے گھر میں ہی اتفاق نہیں ہے, ایگزیکٹلی, ہم ایک دوسرے کی گردنیں کاٹنے پہ تلے ہوئے ہیں, ایک دوسرے کو ایکسپلائٹ ہم گھر والے کر رہے ہیں, تو آپ کی بیکنگ پھر اگر مل جاتی ہے مجھے یا میرے گھر کے کسی اور فرد کو, تو وی شوڈ بی بلیمنگ یو. یہ دنیا بنیادی طور پہ مفادات کی دنیا ہے.
آئیڈیل ریلیشن شپ ہے جو میوچلی بینیفیشل ہو. بالکل بالکل. اچھا لیکن آپ کے اگر پلے ہی کچھ نہیں ہے تو آپ پھر کس, یہ نیپولین جیسا ملٹری جینیس, مجھے تو نہیں پتا آپ کے یحییٰ خان کتنا بڑا جرنیل تھا, یا وہ خود ساختہ فیلڈ مارشل آپ کے ایوب خان صاحب وہ کتنے بڑے ملٹری جینیس تھے, لیکن نیپولین بوناپارٹ جیسا ملٹری جینیس کہتا ہے کہ فوجیں کرال کرتی ہیں بیلی پہ, قدموں پہ نہیں چلتے, پیٹ کے بل رینگتی ہیں. مطلب یہ ہے اکانومی ہو. تو آپ کے پاس تو نہ بجلی ہے, نہ پانی ہے, نہ تعلیم ہے, نہ لا اینڈ آرڈر ہے. مطلب آپ اس کے باوجود اگر مائنڈ سیٹ یہ ہے, اس بات پہ ڈیفینیٹلی اگری کروں گی, کیونکہ ناؤ دا وارز از آل اباؤٹ اکانومیز. اگر آپ کی اکانومی بہتر ہے تو یو کین اسٹینڈ ٹال. بڑا سمپل سا ایک رول ہے. میں یہ اس بات پر ایئر مارشل صاحب سے بھی بات کریں گے, ان سے ان کا تجزیہ لیں گے کہ واٹ ڈز ہی تھنک اباؤٹ اٹ. ایک بریک کی جانب بڑھتے ہیں. ناظرین میرے ساتھ رہیے.